کبیر کی بارات جب اس محلے میں پہنچی جہاں پر صرف ایک چھوٹے سے گھر میں انتظام تھا، کوئی سجاوٹ نہیں، کچھ نہیں تھا، محلے والے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ سب ایک دوسرے کو کہ یہ سب کیا ہے۔ کبیر نے سالار کے کان میں کہا کہ سب کو واپس لے جاؤ کیونکہ گھر میں جگہ نہیں تھی، جبکہ بس بڑے بڑے اندر آ گئے۔ اس وقت کبیر کے چہرے پر بلا کی سختی تھی، محلے والے نین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ سالار سب کو لے کر دوبارہ حویلی کی راہ پر چل پڑا۔ جبکہ کبیر اندر آیا تو وہ ایک سادی سی دلہن بنی ہوئی تھی، اس کے بھیجے گئے بھاری لباس میں بس لپسٹک چہرے پر لگائے وہ آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاں، وہ اس طرح بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے عمر بھر کے ساتھی ہو گئے۔ احمد اس شہر میں موجود نہیں تھا، جبکہ پھپھو نے ہر ممکن کوشش کرکے وہاں موجود مہمانوں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر کسی کو دلچسپی نہیں تھی۔ نکاح ہو جانے کے بعد کبیر پل بھر بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مرتضیٰ کو دیکھا جن کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ ضبط سے بیٹھے تھے، جبکہ وہاں موجود لوگ کچھ کھانے کے لیے لا رہے تھے۔ بابا کا چہرہ دیکھ کر کبیر نے سر پر پہنا کلا اتارا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ خود ڈپریس ہو گیا تھا کہ یہ کس قسم کی حرکت ہے، اور اچانک سالار آ گیا۔ کبیر نے گہری سانس بھری۔ سفید شلوار سوٹ میں وہ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ کبیر نے شکر کا سانس کھینچا، وہ اب سنبھال لے گا سب۔ وہاں سب ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے شادی نہیں نہ جانے کیا ہو رہا ہے، جبکہ نین کی فیملی میں سے بس اس کی ماں تھی جو بیٹھی بے حد کنفیوز لگ رہی تھی۔ سالار نے یہ سب دیکھا۔ بابا، گاڑیاں آ گئی ہیں، چلتے ہیں بس۔ بالکل خاموشی میں اس کی آواز ابھری۔ مرتضیٰ تو اسی انتظار میں تھے، گویا اٹھے اور سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ جی بہن، بس ہم چلتے ہیں، مدیحہ نے کہا۔ کچھ کھا کر جاتے؟ وہ بولیں شرمندہ سی۔ نہیں، بس بچی لینے آئے تھے، مدیحہ نے کہا، اور یوں رفتہ رفتہ سب جانے لگے۔ کبیر بھی پہلے سے ہی نکل گیا تھا۔ نین کو مدیحہ، تنزیلہ اور صوفیہ لے کر جا رہی تھیں۔ یہ تو شکر تھا کہ ایمن، مامی اور نانی کو بھی سالار حویلی پہنچا چکا تھا، ورنہ زیادہ تماشا ہوتا۔ نین ماں باپ کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ امی ایک دم رو دیں۔ نین کا بھی ضبط ٹوٹ گیا، وہ بھی ان کے سینے سے لگی رونے لگی۔ پھپھو نے تو جلتے مارے کچھ بھی نہیں کیا اور یوں رخصت ہو گئیں۔ ارے یہ کیا! سالار بیچ میں دبک پڑا۔ مما، آپ دلہے کو سنبھالیں، بھابھی کبیر کے ساتھ جائیں گی، اس نے کہا، جبکہ مدیحہ ہنس پڑیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، اور سالار نے نین کو دوسری طرف آنے کا کہا۔ وہ بھاری لہنگا اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سفید گاڑی جو پھولوں سے سجی تھی اس کی منتظر تھی۔ محلے کے لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ آپ اندر بیٹھیں، سالار نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ نین نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا اور وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو ایکٹر تھا، اس کو تو وہ اکثر ٹی وی پر دیکھتی تھی۔ سالار اس کی آنکھوں کو سمجھ کر ہنس دیا۔ برو، تیری دلہن تجھ سے زیادہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی ہے۔ وہ جھک کر کبیر کے کان میں بولا، جس کا غصہ ناک پر تھا۔ اچھا یار، غصہ کر کے یہ دن اسپوائل نہ کر اپنا، بس ایزی، سالار نے کہا، مگر کبیر کچھ نہیں بولا۔ نین فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کیا۔ میں بھی آؤں؟ سالار دانت نکال کر بولا۔ ہاں آ جاؤ، کبیر ایک دم گھبرایا۔ نین نے لہنگے کو سختی سے جکڑ لیا۔ لو، شکل اچھی نہ ہو تو انسان دلہا نہ بنے، وہ بولا۔ نین کی پھر سے نگاہ اس پر گئی۔ ہائے بھابھی! سالار نے اس کو ویو کیا اور ان کے پاس سے ہٹ گیا، جبکہ گاڑی چلتے ہی نین نے پلٹ کر اپنے گھر والوں کو دیکھا تھا۔ اس کا دل بھر آیا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ کبیر اس گلی میں سے جلدی سے گاڑی آگے نکال لایا اور وہ گاڑی کافی اسپیڈ سے چلا رہا تھا۔ نین کو ڈر لگنے لگا۔ وہ کبھی گاڑی میں بیٹھی بھی نہیں تھی کیونکہ احمد اسے اپنی گاڑی کے شان نہیں سمجھتا تھا۔ پلیز آہستہ چلائیں، وہ آنکھیں جھکائے ہی بولی۔ کبیر کو دیکھا بھی نہیں تھا اب تک۔ کبیر نے لہنگے پر اس کی سخت گرفت دیکھ کر گاڑی کی اسپیڈ میں مزید اضافہ کیا، اس سے پہلے اس کی چیخ نکلتی۔ اس نے نین کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور جیسے طوفان تھم سا گیا۔ نین نے اس کی طرف پہلی بار نظر اٹھائی۔ کبیر نے بھی اس کو دیکھا۔ آپ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کبیر مرتضیٰ، کبیر نے اپنا تعارف کروایا۔ لبوں کی تراش میں مسکراہٹ تھی۔ وہ سا تھم گیا تھا اس کے حیران ہونے پر۔ نین شاکڈ کی کیفیت میں بیٹھی تھی، بار بار اس کی طرف دیکھتی۔ کبیر کو اس کی حرکت پر ہنسی آ رہی تھی۔ حویلی جانے کا موڈ تو نہیں تھا، مگر وہ سالار سے درگت نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ تبھی حویلی کے آگے گاڑی روکی تو ساری بہنیں باہر نکل آئیں۔ آیت بھی تھی، نین کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھی۔ کبیر نے دروازہ نہیں کھولا۔ نین شرمندہ ہونے لگی۔ ہاتھ چھوڑیں، وہ بولی۔ کیا چھوڑنے کے لیے پکڑا ہے؟ وہ جھک کر اس کے کان کے نزدیک بولا۔ نین کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ کبیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہنسی بھی آئی اور گاڑی سے باہر نکلے۔
دونوں کی جوڑی پر سب آشش کر اٹھے اور نین اتنے بڑے گھر میں داخل ہوئی۔ یہ قسمت کا ہی کھیل تھا کہ جس شخص نے جس پیسے کے لیے اسے ٹھکرایا، اس کی محبت کو ٹھکرایا، آج وہ کتنے امیر اور دولت مند لوگوں کے گھر اتری تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کبیر پیچھے رہ گیا تھا۔ بے حد رسمیں ہوئیں، شرارتیں ہوئیں اور حسب عادت مرتضیٰ کو ہی جھڑکنا پڑا تو سب وہاں سے ہٹے، ورنہ سالار نے تو سوچ لیا تھا کبیر کی بینڈ بجانے کے بارے میں، مگر گھر آ کر اس کا موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ نین کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تو سالار نے کبیر کو جکڑ لیا۔ چل برو، آج میرے ساتھ میرا بھائی سوئے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ شٹ اپ، کبیر نے جھڑک دیا۔ دفعہ ہو جو لڑکے، میری بھی شادی ہو گئی، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میں کنوارا مروں گا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ کبیر نے اس کو پکڑا۔ بھائی جذبات کو قابو میں رکھ، دونوں اپنی حرکتوں پر خوب ہنسے۔ جب کہ کبیر اپنے روم میں چلا گیا کیونکہ جینی کا فون آ رہا تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا کمرہ تو اس نے اب دیکھا تھا، کافی خوبصورت ڈیکوریٹ ہوا تھا اور یہ کارنامہ سالار ہی کا تھا۔ گہری سانس بھر کر وہ نین کے پاس بیٹھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کبیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ریلیکس، کبیر نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا، جبکہ دوسری طرف نین کا دل جیسے اندر ہی اندر پھٹنے کو تھا۔ ویسے ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم سوچتے ہیں، ویسا ہوا اس نے جس شخص کے لیے اپنے جذبات سنبھالے، آج اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور اگر اس انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ نین نے شادی صرف اس کے پیسوں کی وجہ سے اس سے کی، تو تب وہ اندر ہی اندر خوف کا شکار ہونے لگی۔ جبکہ کبیر نے اس کی دونوں ہتھیلیوں پر اپنا لمس جوڑا تو جیسے نین ہوش میں آئی۔ تم نے مہندی نہیں لگائی؟ کبیر کے اندر بھی بہت سوال تھے، مگر اس نے ایک بھی سوال نہیں کیا تھا۔ وقت ہی نہیں تھا، نین بولی۔ کمر ٹوٹنے کو تھی۔ کبیر کو اس کی تھکاوٹ کا احساس ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کی کمر کے پیچھے تکیے لگا دیے اور نین کو کسی گڑیا کی طرح تقریباً پیچھے لٹا دیا کہ آدھی بیٹھی تھی اور آدھی لیٹی تھی۔ اور خود اور بھی اس کے قریب ہو گیا۔ تیار بھی نہیں ہوئی ٹھیک سے۔ کبیر ایک ہاتھ اس کی طرف رکھتا اب اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ نین کا گھبراہٹ سے دم گھٹنے لگا۔ یہ سب برداشت کرنا کب آسان تھا۔ کبیر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جبکہ وہ کسی اور سمت۔ اس سوال پر پلکیں جھکا گئی، سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ کبیر نے آہستگی سے اچانک اس کی سانسوں پر پرحدت لمس چھوڑا۔ نین اس کا کرتا ہتھیلی میں جکڑ گئی، بے ساختہ سانس پھول گئی تھی۔ یہ سب اچانک تھا، وہ خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی، مگر انکار نہیں کر سکتی تھی، جھٹک نہیں سکتی تھی۔ اس کو کیا وجہ دیتی، کیا ریزن پیش کرتی؟ دوسری طرف کبیر کے جذبات بہکا رہے تھے اس کو، وہ اس سے دور ہوا۔ نین نے اس کا کرتا چھوڑ دیا۔ کبیر نے اس کا زیور اتارا۔ نین سانس روکے اس کی جانب دیکھتی رہی، لبوں پر چپکا کپڑ ڈال دیا تھا۔ میں نہیں جانتا مجھے دیکھ کر میرے خاموش دل میں اس طرح ہلچل کیسے ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا بولا۔ نین کو اپنی ہتھیلی پر اس کے دل کی دھڑکن محسوس ہوئی۔ اس سے سانس کھینچا اور اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر کبیر کو یہ منظور نہیں تھا۔ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر جھکایا، اس کی سانسوں کو قید کر لیا، جبکہ پرحدت لمس میں شدت تھی۔ نین پھر سے اس کا کرتا جکڑ گئی۔ کبیر کی شدت کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ کتنے آرام سے اس کی محبت اس کو ملی تھی، یہ بات اس کے لیے بہت تھی۔ وہ اس پر اپنے سارے جذبے لٹا دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے ساتھ کھینچ کر بٹھا لیا۔ نین کے لیے البتہ یہ قربت قابل قبول نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر گئی، جسے اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے اندر اتار لیا۔ جب دل میں کوئی اور ہو تو کسی اور کی قربت کیسے سکون کا باعث بن سکتی ہے؟ وہ اپنی مرضی سے اس سے جدا ہوا اور اس کو دیکھنے لگا۔ نین میں بالکل اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر وہ اس کی جانب نگاہ اٹھاتی تو اسے علم ہو جاتا کہ اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس ہے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ کبیر مسکرا دیا، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر گال تھپتھپایا۔ بھوک لگی ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، نین بولی۔ وہ کھانا تو کھانا چاہیے، ویسا لگتا نہیں تمہاری فیملی تمہیں کچھ کھلاتی بھی تھی۔ وہ اٹھا، طنز کر رہے ہیں؟ اس نے اس کی جانب دیکھا، جبکہ کبیر نے چونک کر اس کو دیکھا۔ مجھے تم ٹپیکل مردوں کی طرح مت سمجھنا، بالکل ان باتوں پر وقت نہیں ضائع کرتا میں، جو میں مقصد ہوں، اس نے کہا اور ٹیبل پر لگا کھانا اٹھانے لگا۔ ایسا کرو تم ادھر آ جاؤ۔ اس نے نین کو اپنے پاس بلایا، خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ نین اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا یہ لہنگا تنگ کر رہا ہے؟
اس نے سوال کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بالکل اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ نہیں، نین جلدی سے بولی۔ کبیر نے جھک کر اس کے ہاتھ پر پیار کیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھانے کھلانے لگا۔ تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، میں جانتا ہوں ہمارا ایج ڈفرینس بہت ہے، مگر پھر بھی تمہارے لیے سارے راستے کھلے ہیں، تم جیسے چاہو زندگی گزار سکتی ہو۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا۔ اس کے منہ میں لقمے دیتے وہ مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ نین نے واقعی کچھ نہیں کہا تھا، تبھی وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ کون سی بات؟ وہ پوچھنے لگی۔ جب تم میری ہو تو صرف میرے بارے میں سوچنا، اپنے اس دل میں صرف میرا خیال رکھنا، اپنی آنکھوں میں صرف مجھے دیکھنے کی خواہش رکھنا، اپنے جذبوں کو صرف میرے لیے کھڑا رکھنا۔ ہم چاروں بھائی ہی اس کے بارے میں کافی ضدی رہے ہیں، بس جو چیز ہماری ہوتی تھی وہ ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے تھے، اور یہ عادت ہم چاروں میں آج تک ہے، اور مجھ میں بھی۔ میں نے تمہیں بہت آسانی سے پایا ہے۔ وہ مسکرایا جبکہ نین کا ایک ایک لقمہ بھاری ہو گیا، حلق سے کچھ بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہم ایک آئیڈیل لائف گزاریں، نہ کہ ہماری ایج ڈفرینس لوگوں کو ہم پر باتیں بنانے کا موقع دے۔ میری طرف سے تم پر کسی چیز کی پابندی نہیں ہے۔ تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، مگر اطلاع دے دیا کرنا، مناسب سمجھو تو بندہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی جو اپنی بیوی پر مرتا ہو۔ اس کے چہرے کے نزدیک آیا اور سہولت سے جسارت کر دی۔ نین سر جھکا گئی۔ کچھ نہیں کہو گی؟ کبیر مسکرا کر پوچھنے لگا۔ تو نین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ کبیر پوچھنے لگا۔ میں نے کھا لیا ہے، اب مزید نہیں کھا سکتی تھی، تبھی اس کا ہاتھ روک دیا۔ یار تمہاری چڑیا سی جان ہے، کیسے؟ وہ معنی خیزی سے رکا۔ نین نے چہرے کا رخ موڑ لیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کبیر نے ہنسی دبائی۔ شاید ہی وہ زندگی میں اتنا ہنسا ہو۔ میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں؟ کیوں؟ کبیر نے حیرت سے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں صرف انہیں منانا چاہتی ہوں، بس اس میں میری مدد کیجیے گا، باقی جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، نین نے کہا اور کچھ کنفیوز سے دکھائی دینے لگی۔ کبھی وہ یہی نہ پوچھتے گھر والے بھی تمہارے ناراض، اور تم جانتی بھی نہیں کہ کیوں ناراض ہیں؟ کبیر اس کی طرف دیکھتا رہا جو رو دینے کو تیار بیٹھی تھی، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اوکے، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ نین نے گہرا سانس کھینچا۔ کبیر اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ جبکہ نین اس پریشانی میں تھی، کیا وہ اس کا چہرہ پڑھ رہا ہے؟ وہ کسمسا کر اس سے الگ ہوئی۔ میری منہ دکھائی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ ذکر چھیڑا کہ وہ زیادہ توجہ نہ دے۔ اوہ، کبیر نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ نین زبردستی مسکرائی۔ دل تو عجیب دہائیاں دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بیڈ کے سائڈ کے دراز سے ایک باکس نکال لایا۔ نین اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ایک بریسلٹ جو کہ کافی مہنگا دکھ رہا تھا نکال کر اس نے اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ اس کی سفید کلائی میں بریسلٹ بے حد حسین لگ رہا تھا، اور کبیر فدا سا ہوا، اس کی کلائی پر جھک کر پیار کیا۔ نین اتنے مہنگے تحفے کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ اس کو ٹھکرانے والے نے اس کی محبت کی قیمت پیسوں میں تولی تھی، اور آج اس کے ہاتھ میں کتنی قیمتی شے تھی۔ اچھا لگا؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی، وہ بولی، اور کبیر نے اسے اچانک ہی صوفے سے اٹھا لیا۔ اپنے بازو میں قید کیے وہ اسے دوبارہ بیڈ پر لے آیا۔ نین کا وجود کانپ سا گیا، گویا وہ لمحے آگے تھے جن میں اسے برداشت کی انتہا پر جانا تھا۔ کبیر نے روم کی لائٹس آف کر دیں۔ نین کی آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ کاش وہ اسے چیخ کر بتا سکتی کہ میرا دل تمہاری قربت کا خواہش مند نہیں ہے، مگر اپنی ساری آہوزاری حلق میں دبائے وہ اندھیرے میں اسے شرٹ لیس ہوتا دیکھنے لگی، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ رات اس پر گزرنی تھی، اس رات کو وہ روک نہیں سکتی تھی، وقت کو پکڑ کر بدل نہیں سکتی تھی۔ کبیر کا شدت بھرا لمس محسوس کر کے بڑی رفتار سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے لیے مچلے، مگر کمال ضبط کا مظاہرہ کرتی وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ اس کی غربت میں نرمی تھی، پھولوں کی سی دیوانگی تھی، مسروریت تھی، گویا جو اس نے چاہا وہ پا لیا تھا، جبکہ نین اس کا کسی طرح بھی ساتھ نہیں دے پائی تھی، مگر مقابل کو اپنے جوش میں ہوش ہی کہاں تھا۔ محبت باہوں میں تھی، موقع تھا، حاکمیت تھی، وہ اس کو اپنی چاہت کی بارش میں بھگو رہا تھا، اس کا پور سجا دینا چاہتا تھا۔ اگلی صبح روشن تھی، کبیر کے لیے خاص طور پر۔ نین اس کی باہوں میں تھی، وہ جانتا تھا جوش میں کچھ زیادہ ہی آ گیا تھا، جبکہ وہ تو اس کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ اس نے نین کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کے گال پر پیار کیا۔
اچانک اس کے موبائل کی بیل بجی، اسے لگا یہ ضرور سالار ہوگا، مگر میسج دیکھ کر وہ بھی ان نون نمبر سے وہ اس طرح متوجہ ہوا، اور جب اس نے ویڈیوز کھولیں تو ایک دم دماغ اسپارک ہوا تھا۔ یہ وہ ویڈیوز زین کی تھیں جو کوٹھے میں کسی لڑکی کے ساتھ تھا اور بے حد چیپ حرکت کر رہا تھا۔ کبیر سر تھامے وہ ویڈیوز دیکھنے لگا، جبکہ نین کو یوں ہی چھوڑے اپنی جگہ سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نین نے اس کی باہوں کے حصار سے نکلتے کروٹ بدل لی، مگر وہ اب بھی نیند میں تھی۔ دوسری طرف کبیر تو سر سے پاؤں تک آگ کی طرح بھڑک اٹھا تھا۔ دوسری ویڈیو اس نے کھولی، اس میں زین ایک لڑکی کو دیوار سے چپکائے کھڑا تھا، اور اچانک اسے خیال آیا یہ وہ لڑکی تھی جس نے ابھی سوسائڈ کی ہے۔ تیسری ویڈیو میں ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کی جا رہی تھی، مگر وہ اتنے اندھیرے میں تھی معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ کون ہے، زین یا پھر کوئی اور۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ سب پولیس کو نہ دو تو 1 کروڑ روپے دے دو، نیچے میسج لکھا تھا۔ کبیر نے سرخ چہرے سے سر اٹھایا، آنکھوں پہ خون سا اتر گیا تھا۔ وہ اٹھا، موبائل پھینک کر واش روم میں چلا گیا۔ اس اٹھا پٹک پر نین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے واش روم کی جانب دیکھا اور ایک دم اٹھ بیٹھی اور خود سے ہی شرمندہ ہو گئی۔ بلینکٹ خود پر کھینچ کر اس نے جلدی سے ڈریسنگ کی طرف جانا مناسب سمجھا تھا۔ لباس تبدیل کر کے واش روم جانے کے لیے نکلی تو آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر رات کی جیسی نرمی غائب تھی، جبکہ اتنی سختی تھی کہ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ کبیر نے اس کی حیران پریشان نظروں کو دیکھا اور اس کے پاس آیا، چاہ کر بھی اپنے غصے کو اندر چھپا نہیں پا رہا تھا۔ ان کی عزت کو داغدار کر دیا تھا زین نے، اس کے وجود میں شعلے سے جل اٹھے تھے، اور کس کی ہمت تھی اسے دھمکی دیتا۔ وہ نین کے پاس آیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نین نے سوال کیا، چہرے پر پریشانی سی تھی۔ ہاں، کبیر زبردستی مسکرایا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تم فریش ہو جاؤ، میں ذرا باہر جا رہا ہوں گھر سے، وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا، مدھم سا مسکرا دیا۔ نہیں، کمرے سے، وہ بولا اور سیل فون اٹھا کر باہر نکل آیا۔ نین جبکہ واش روم میں چلی گئی۔ کبیر سالار کے پوشن میں آ گیا، جبکہ زین کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے زین کے کمرے کا دروازہ آندھی طوفان کی طرح بجایا تھا۔ مدیحہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اپنے بیٹے کو آگ شعلے اگلتے ہوئے شادی کی پہلی صبح دیکھ کر حیران تھی۔ نانی، خالہ، مامی، ایمن بھی جاگ رہے تھے، جبکہ مرتضیٰ بھی۔ کچھ نہیں، اس نے صاف جواب دیا، اور زین نے دروازہ کھولا۔ بڑے بھیا آپ؟ وہ بولا نیندوں میں۔ کبیر کا بس نہیں چلا، یہیں اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ کبیر نے اس کا ہاتھ جکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اوپر لے آیا۔ مدیحہ بھی پیچھے بھاگی تھی، جبکہ مرتضیٰ سمیت باقی لوگ بھی تجسس کے مارے اٹھے، مگر تنزیلہ اور صوفیہ نے انہیں سنبھال لیا۔ عارض جو رات سے گھر میں داخل ہی نہیں ہوا تھا وہ ابھی آیا تھا، اور سب کو اوپر بھاگتا دیکھ وہ ایک دم اوپر کی جانب بڑھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ سالار کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھول کر کبیر نے زین کو کھینچ کر اندر پھینکا تھا۔ وہ فرش پر جا گرا۔ سالار کی آنکھ کھلی تو زین کو فرش پر دیکھ کر وہ تلملا کر سیدھا ہوا۔ کبیر، عارض، مدیحہ، مرتضیٰ سب تھے اس کے کمرے میں۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ کہاں تھے تم پچھلے دنوں؟ کبیر نے چیئر کھینچی اور زین کے پاس رک کر وہ جھک کر سنجیدگی سے اس سے سوال کرنے لگا۔ زین کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سالار کا دماغ کبیر کی حرکت پر خراب ہو گیا۔ شٹ اپ! کبیر کی داڑھ نے گویا سب کو سانپ سونگھ گیا۔ تمہارے کمرے میں اس لیے لایا ہوں کہ یہ سب تمہاری دی ہوئی چھوٹیں ہیں۔ میری بات کے بیچ میں مت بولنا سالار، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کبیر انگلی اٹھا کر آنکھ نکالتا گررایا تھا۔ کبیر جب نہیں آیا تو نین کو خود ہی باہر آنا پڑا۔ باہر کا ماحول تو خوفناک سا تھا۔ سب اوپر سے آنے والی آوازیں سن رہے تھے، جبکہ اس نے 3 لڑکیوں کو دیکھا جن کے نام وہ بھول گئی تھی۔ وہ سہمی سے کھڑی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ان کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ بڑے بھیا، امل رونے لگی۔ وہ جان گئی تھی زین کا بھانڈا کھل چکا ہے، اور کبیر کا غصہ تو اسی نوعیت کا تھا۔ وہ کچھ نہیں دیکھتا تھا حالات واقعات کیا ہیں، بس وہ ریاکشن دیتا تھا۔ کبیر کی بات کر رہی ہو؟ نین نے پوچھا تو امل نے سر ہلایا۔ وہ کہاں ہے؟ اوپر۔ آیت بھی رو دھونے کو تھی۔ کیا ہم اوپر جا سکتے ہیں؟ اس دن سب کو روتے دیکھا تو سوال کیا۔ ہم چلتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پریچے بولی۔ تو وہ چاروں بھی اوپر چڑھنے لگیں جہاں سب لوگ موجود تھے، شہاب، سکندر، افشین، وجاہت، جو آج خاموش کھڑے تھے۔ سالار کے ہاتھ میں موبائل تھا، جبکہ مرتضیٰ سر تھامے سالار کے بستر پر بیٹھے تھے۔ مدیحہ مسلسل رو رہی تھیں۔ زین، میں پوچھ رہا ہوں تم پچھلے دنوں میں کہاں تھے؟
کبیر دھاڑا، نین تو اچھل ہی اٹھی کہ کیا یہ وہی مرد تھا جو رات اتنی نرمی سے اس سے مخاطب تھا کہ اگر اس کے دل میں جوڑ نہ ہوتا تو شاید خود کو خوش قسمت تصور کرتی۔ بھیا، بڑے بھیا، میں یہ سب اچانک ہوا، یہ سب احتشام نے کیا ہے۔ زین گھبرایا ہوا سا بولا، جبکہ کبیر کا ہاتھ اٹھا اور زین کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ لگا۔ جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا جواب دو، کبیر حلق کے بل چلایا، جبکہ زین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سالار موبائل ہاتھ میں تھامے ضبط سے کھڑا تھا۔ یہ سب زین نے کیا تھا، اسے اول تو یقین کرنا مشکل تھا، دوسرا اس کی جان کو کبیر نے دھنک کر رکھ دیا تھا۔ دانتوں پر دانت چڑھائے وہ کھڑا تھا۔ احتشام نے سب کے ساتھ مل کر جھوٹ بول کر کوٹھے پر جاتا تھا۔ زین نے پھولتی سانسوں میں سچ بتایا۔ سب عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے کہ ویڈیو تو صرف مرتضیٰ اور سالار نے دیکھی تھی۔ عارض نے بھی سر تھام لیا، جبکہ وہ بے چین بھی تھا۔ نین تو سفید پڑ گئی تھی کبیر کا غصہ دیکھ کر۔ کبیر نے زین کے بال جکڑ لیے۔ کس نے تمہیں اتنی جرأت دی کہ تم کوٹھے پر جا کر ہمارے خاندان کا نام اچھالو پھنکارا؟ بھیا مجھے معاف کر دیں، زین رونے لگا۔ سالار خاموشی سے ہاتھ باندھ کیا۔ معاف کر دوں؟ تمہیں معاف کروں؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا زین، وہ کرایا اور زین کے چہرے پر بنا رکے تھپڑ برسا دیے۔ سب ضبط سے کھڑے تھے، کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا تھا۔ جانتا تھا جو بیچ میں آیا کبیر اس پر بھی ہاتھ چھوڑ دے گا بنا دیکھے۔ مرتضیٰ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ ان کے بھائی مرتضیٰ کے پیچھے گئے۔ کبیر نے اس کا چہرہ نیلا کر دیا۔ اس لڑکی کا ریپ کیا تھا تم نے؟ اس نے زین کی گردن جکڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے نہیں کیا، سچ کہہ رہا ہوں، زین روتے ہوئے بولا۔ کبیر سے تو پہلے ہی اس کی جان نکلتی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو۔ کبیر نے چپل پاؤں سے نکالی اور اس سے پہلے وہ زین کو چپل سے بھون دیتا، سالار نے اس کی چپل جکڑ لی۔ عارض بھی سالار کے آتے ہی بیچ میں آیا، جبکہ زین نے روتے ہوئے سالار کے پاؤں پکڑے اور کب دور ہو گیا۔ سالار، کبیر آنکھیں نکالتا گرایا۔ بس، سالار ضبط سے بولا تھا۔ یہ سب تمہارا کیا درا ہے، یہ جھوٹ بول بول کر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ ہماری عزت اچھالتا رہا، اور تم اب بھی اس کے لیے کھڑے ہو گئے ہو۔ عارض، جس نے اس کبیر کا ہاتھ جکڑا تھا، کبیر اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ یہ بات ہم بعد میں کریں گے، سالار نے ضبط سے کہا۔ یہ بات بعد میں نہیں ہوگی، یہ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکلے گا، اور جو بلیک میل کر کے 1 کروڑ مانگ رہا ہے نا مجھ سے، یہ اس کو 1 کروڑ دے گا تاکہ پولیس اس کو اٹھا کر نہ لے جائے، سمجھے تم؟ وہ بولا، غصے سے چہرہ سرخ تھا۔ یقین تو کسی کو نہیں آ رہا تھا زین کی اس حرکت کا، اینڈ ڈونٹ سے کہ تم اس کی ذرا بھی حمایت کرو گے۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ زین کو روتے دیکھ وہ پھنکارا۔ سالار چپ چاپ اس کی سنتا رہا، جبکہ زین اس کے بازو سے لگے رو رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے بے بسی محسوس ہوئی تھی اپنے کسی رشتے کے لیے، اس نے کبھی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ اس سالے نے مارا ہے اس لڑکی کو، جرأت تو دیکھو اس کی۔ کبیر پھر سے جھپٹا اور زین کے تھپڑ دے مارا۔ میں نے نہیں مارا، میں سچ کہہ رہا ہوں، زین بولا، جبکہ رونے میں اور تیزی آ گئی تھی۔ سب لڑکیاں اس سے دور رہیں گی، یہ غلیظ انسان گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، جاؤ اب سب یہاں سے۔ کبیر نے پریشایت اور امل کو کہا تو وہ جی بڑے بھیا کہہ کر نیچے وہاں چلی گئی وہاں سے۔ نین نے بھی جانے کی کوشش کی مگر پاؤں میں چلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ بولو گے اب تم؟ کبیر سالار پر غصہ ہوا۔ یار یہ سب کیا ہے؟ سالار بے یقینی سے پوچھنے لگا، جبکہ زین اس کے اعتبار کو توڑنے پر بری طرح رو دیا۔ کبیر نے بھی ضبط سے دانت بیچے۔ سالار کی اٹیچمنٹ وہ جانتا تھا زین کے لیے۔ اسے اگر غصہ تھا تو سالار کو تکلیف ہوئی تھی، وہ جانتا تھا۔ زین کے لیے اس سے اگر بھیا پلیز آپ پانی پی لیں، عارض نے پانی کا گلاس دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے عارض، اس نے تماشا بنوا دیا ہمارے گھر میں کہ بیٹیاں پھر تو اس سے دور رہیں، یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اسے رکھا جائے گھر پر۔ کوٹھے پر جانا پسند کرے گا، عورتوں کے ساتھ راتیں رنگین کرے گا، تو ماں بہنوں کو کن نظروں سے دیکھے گا؟ کبیر بولا تو عارض چپ سا ہو گیا۔ کبیر نے پانی چٹک دیا۔ عارض نے ماں کی جانب دیکھا، نین بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شادی اور خوشیوں سے کھلکھلاتا یہ گھر اچانک کیا ہو گیا تھا؟ مدیحہ چپ چاپ پلٹ گئیں، جبکہ عارض نے نین کو دیکھا۔ وہ ہمت کرتی آگے آئی۔ پانی پی لیں، وہ بولی۔ کبیر نے گلاس دور اچھال دیا اور عارض کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بھابھی آپ جائیں، عارض کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نین پیچھے پلٹ گئی، جبکہ عارض نے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، بھیا مجھے معاف کر دیں، میری غلطی کوٹھے تک ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ زین اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کبیر اسے اس گھر سے نکالو، جتنی عیاشی کرنی ہے یہ کر لے، سالار نے کہا اور موبائل دور اچھال دیا، جبکہ زین روتے ہوئے نفی کرنے لگا۔ اس وقت وہ چاروں پہلی بار اکیلے پریشان بیٹھے تھے۔ بہت دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ اس کو ہاسٹل شفٹ کر دو، کبیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔
اگر اس میں غیرت ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، ورنہ یہ ہاسٹل میں رہ کر جو بھی دل کرے کرتا رہے، مگر دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گا، نہ مجھ پر اس پر بھروسہ ہے کانچ پر بھی۔ اور وہ باہر نکل گیا۔ عارض اسے لے جاؤ یہاں سے، سالار نے سرخ چہرے سے کہا۔ زین نے سالار کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر نیل کے نشان پڑ گئے تھے۔ عارض نے زین کو اٹھایا۔ پلیز بھیا۔ زین نے اس کی جانب دیکھا اور سالار اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ زین نے عارض کی جانب دیکھا جو خود منہ بگاڑے ہوئے تھا۔ جاؤ زین، وہ بولا۔ زین اٹھ گیا۔ جبکہ سالار ہی اس کے ساتھ نہیں تھا تو اور کون ہوتا؟ اور ٹھیک ہوا تھا شاید اس کے ساتھ، وہ سمجھ رہا تھا اس کی کسی بات کی پکڑ نہیں ہوگی، اور جب ہوئی تو اس کے قیمتی رشتے اس سے خفا ہو گئے۔ عارض بھی اس کے پاس سے گزر کر اپنے روم میں آ گیا، جبکہ زین اپنے کمرے میں سب کے سامنے گیا اور سب نے اس کا نیلا چہرہ دیکھا تھا۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ مرتضیٰ اعلیٰ غمگین سے تھے۔ ملازم کچھ دیر بعد زین کے کمرے میں آیا اور اس پر ٹکٹ تھما دی، اسلام آباد کی۔ زین اس ٹکٹ کو دیکھنے لگا۔ ایک لمحے میں اسے وہ لوگ دور کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اٹھا۔ خود پر اتنا غصہ تھا کہ سامان سمیٹ کر بنا کسی سے ملے پل میں وہاں سے نکل کر چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ سب اسے بہتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔